ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو اس نے ترقی کے نئے نئے ریکارڈز قائم کیے، آج کے انسان نے بایو فزکس کیمسٹری کے اندر نئی نئی دریافتیں کی، آج کے انسان نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، آج کے انسان نے چاند سے اس کی لہروں کو چھین کر لونر انرجی کو دریافت کیا، آج کے انسان نے زمین کے پردوں کو پھاڑ کر اس کے رازوں کو منکشف کیا، آج کے انسان نے مختصر یہ ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز کا مطالعہ کیا ہے۔ اگر آج کے انسان نے نہیں پڑھا تو اپنی کتاب زندگی کو نہیں پڑھا۔ اللہ رب الرحمن نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، اے فراٹے بھرتی ہوئی گاڑیوں میں سوار ہونے والوں اور چلچلاتی دھوپوں میں اپنے آپ کو اے سی اور کولر کے ذریعے ٹھنڈک پہنچانے والوں اور ٹھٹھرتی سردیوں کے اندر ہیٹر کا اہتمام کرنے والوں، سمندروں کے اندر تراکیاں بھرنے والوں، بایو فزکس کیمسٹری کے علوم پڑھنے والوں، ایم فل ایم ایس پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کرنے والوں، کبھی یہ علم بھی تو جانو نا کہ تمہاری زندگی کیا ہے۔ اپنی زندگی کا علم بھی تو جانو نا، اللہ ہماری زندگی کیا ہے۔ اللہ رب الرحمن فرماتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، دنیا کائنات کے لوگوں، تمہاری زندگی کا پہلا حصہ تم کھیل میں گزار دیتے۔ ذرا غور سے دیکھیے گا، تم ماں کے پیٹ میں کھیلتے ہو، ماں کی گود میں کھیلتے ہو، باپ کے شانہ و کندھوں پہ کھیلتے ہو، پھر گھر میں لاؤنج میں کھیلتے ہو، پھر صحن میں کھیلتے ہو، پھر گلی بازار محلے میں کھیلتے ہو، پھر پرائمری سکول اور مڈل سکول کے گراؤنڈز کے اندر کھیلتے ہو، پھر کالجز یونیورسٹیز میں کھیلتے ہو۔ اسی طرح تمہاری زندگی کا پہلا حصہ کھیل کھیل میں ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ دوسرا حصہ تم تماشوں میں گزار دیتے ہو، تیسرا حصہ تم بنتے ہو، سنورتے ہو، نئے نئے فیشن، نئے نئے ڈیزائن، نئے نئے ہیئر سٹائلز، نئے نئے ڈریس سٹائلز، نئی نئی کریمیں، نئے نئے پرفیوم، اور کبھی بنتر بناوٹ کرنا، اور کبھی یہ چاہنا کہ سب سے زیادہ خوبصورت میں نظر آؤں، کبھی آئینے کے سامنے گھنٹوں کھڑا ہو کے اپنے آپ کو بنانا، کبھی اپنے بالوں کو درست کرنا، کپڑوں کی سلوٹوں کو دور کرنا، چہرے کو خوبصورت بنانا، زیب و زینت، حسن، جمال اور بیوٹیفائن کے نئے نئے انداز، تم اپنی زندگی کا تیسرا حصہ زیب و زینت میں تباہ و برباد کر دیتے۔ چوتھا حصہ تم شوخیاں بکھیرتے ہو، فخر کرتے ہوئے گزار دیتے ہو، میں کا مریض بن جانا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا۔ پانچواں حصہ جس میں تم اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہو، وتکاثر، یہ باب تفاعل ہے، اس میں کمپٹیشن، کمپیریزن، موازنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تم مال کماتے ہو اس لیے نہیں کماتے کہ تمہاری ضرورت ہے، تم مال اس لیے کماتے ہو اپنی ہی سوسائٹی میں، اپنے ہی محلے میں، اپنے ہی شہر میں، اپنی ہی فیملی میں، اپنے ہی ملک میں سب سے زیادہ مال میرے پاس ہونا چاہیے۔ میری اولاد کا جو سٹیٹس ہے اس کے کزن سے، میری بھائی کی اولاد سے، میری بہنوں کی اولاد سے ذرا اونچا ہونا چاہیے۔ تمہاری زندگی کا پانچواں حصہ اس بات کے اندر گزر جاتا ہے۔ اور آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، اور ہماری زندگی کا مختصر خلاصہ یہ ہے، جو ہماری زندگی گزرتی جاتی ہے مشکل ترین بنتی جاتی ہے۔ ذرا تفصیل سے دیکھیے گا، جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا، رب تعالیٰ نے خود بخود خوراک کے راستے بنائے ہوئے تھے، ماں کی گود میں آئے، دودھ کو سک کرنا پڑا، زندگی تھوڑی سی اور آگے بڑھی، تھوڑی سی اور مشکل ہو گئی، پھر ماں نوالے کھلاتی رہی، زندگی اور آگے بڑھی، اپنے ہاتھوں سے برکیاں توڑ کے کھانا پڑی، زندگی اور آگے بڑھی، ذمہ داریاں کندھوں پہ آ گئیں، جب شادی ہوئی زندگی اور مشکل ہو گئی، چلتے چلتے بڑھاپے میں آ گئے، زندگی اتنی مشکل ہو گئی، جو نوجوان کبھی بڑی ایکسرسائز کر لیتا تھا، کبھی بڑی جاگنگ کر لیتا تھا، کبھی بڑی بھاری بھرکم چیزیں اپنے بازوؤں پہ اٹھا لیتا تھا، آج زندگی
اتنی مشکل ہو گئی ایک پانی کا گلاس اٹھا کے اپنے منہ تک نہیں لا سکتا۔ جو کبھی بڑی ریسیں لگایا کرتا تھا، بڑی دوڑیں لگایا کرتا تھا، آج زندگی اتنی مشکل ہو گئی اپنے ہی پاؤں پہ، اپنی ہی ٹانگوں پہ اپنے وزن کو اٹھا کر واش روم کے دروازے تک نہیں جا سکتا۔ دوسری حقیقت زندگی کی یہ ہے، جس سٹیج میں ہم ہوتے ہیں اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، پچھلا سب کچھ ہم کو فضول نظر آنے لگتا ہے۔ ذرا تفصیل سے دیکھیے گا، جب ماں کے پیٹ میں تھے سب کچھ اسی کو سمجھنے لگے، ماں کی گود میں آئے، پیشاب پخانے سے کھیلنا یہ ہماری کل کائنات ہوا کرتی تھی۔ زندگی اور آگے بڑھی، 50 روپے کا ایک کھلونا ہماری کل کائنات بن گیا۔ زندگی اور آگے بڑھی، زندگی میں اور آگے بڑھتے گئے، اس کے بعد کھیل کو سب کچھ سمجھنے لگے، پھر فیشن کو سب کچھ سمجھنے لگے۔ جب شادیاں ہوئیں، رب تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا، تب سمجھ آیا پچھلی ساری زندگی فضول تھی۔ وہ کرکٹ کے میچز، وہ چھوٹی سی کاریں، وہ چھوٹے سے کھلونے، وہ کرکٹ کے میچز، وہ ہاکی میں دوڑیں، وہ فٹ بال کے گراؤنڈ، سب کچھ فضول تھا۔ زندگی تو اب شروع ہوئی، اب سمجھ آئی پیسہ، روپیہ اور پیسہ، جائیداد اور پراپرٹی، سونا اور چاندی، مکان ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے۔ چلتے چلتے زندگی بڑھاپے کو پہنچ گئی، پھر سوچ آئی اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ چلتے چلتے جب ملک الموت ہمارے سرہانوں پہ آ کے بیٹھا، پھر سمجھ آئی پچھلا سب کچھ فضول تھا، اصل زندگی تو اب شروع ہونے والی۔ جب موت آئی، گھر والوں نے نہلا دیا، قبرستان میں ڈالا گیا۔ جس روپے کے لیے، جس مکان کی خاطر ہم لڑائیاں کرتے رہے، زندگی گزارتے رہے، جب موت آئی حقیقت یہ ہے ہم کو ایک گڑھا اسی مکان کے اندر نہیں بلکہ اسی محلے کے اندر بھی نہیں، شہر سے باہر ایک قبرستان کے اندر 1 گز یا 2 گز کا ٹکڑا زمین کا ملا۔ ہم جس جیب کی خاطر، جس کی حفاظت کرتے رہے، جب تجھ کو موت آئی تیری جیب سے پیسے نکالے نہیں گئے بلکہ تیری جیب کو تیری قمیض سے کاٹ کے اتارا گیا۔ جس نام کی خاطر تو عزتیں نیلام کرتا رہا، جس نام کی خاطر لوگوں کے حقوقوں کو دباتا رہا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، تیرے نام کو مٹی کے اندر ملا کے رکھ دیا گیا۔ جب تجھ کو قبر میں دفنا دیا گیا، دوستوں کو دوست مل گئے، یاروں کو یار مل گئے، سہیلیوں کو سہیلیاں مل گئیں، گھر والوں کو گھر والے مل گئے، شوہروں کو بیویاں مل گئیں، بیویوں کو شوہر مل گئے، دنیا ایک نئے سرے سے آباد ہو گئی۔ حقیقت تو یہ ہے جب کچھ دن گزرے، کچھ سالوں تک، کچھ دنوں تک تیرے گھر والے، تیری بیوی، تیرے بیٹے، تیری بیٹیاں تیری قبر پہ آ کے روتی رہیں، آنسو بہاتے رہے۔ جب 30 سال گزرے، بات تیرے پوتوں پڑپوتوں تک گئی، تیری قبر کا نام و نشان تک بھی وہ بھول چکے تھے۔ تمہاری زندگی کی حقیقت یہ ہے، تو ہماری زندگی کی یہ حقیقت ہے۔ آئیے آج ہم رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب رحمان ہم کو اس زندگی کے دھوکے سے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ فرماتا ہے میں تم سے اے انسانوں اپنی ساری سچے کلام کے اندر یہ کہتا ہوں تمہاری زندگی صرف ایک دھوکہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ آئیے ہم رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب رحمان ہم کو اس دھوکے سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اصل زندگی ہے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔